تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یار تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. شریف کی روایت میں آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں. ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں والعیاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں والعیاذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو. ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑے پڑھتا ہے نا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جانا رہا ہوں. ہاں انہوں نے پتا ہے. جی دی سب تو بڑی مثال میں وہاں 2002 میں عمرے پہ گیا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بریلوی مارنا. شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے اللہ منو مسلمان ماری. اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہونا ابو لہب ہاشمی بھی ہوں تو مر جائیں گے حرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے. نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے. تم لوگ ہو گستاخ رسول حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں. کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں والعیاذ باللہ. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے. نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیڑا 1500 سال 1100 سال کیا کرو اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اور تسی نے بعد والے ہو جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. پرانوں کے تو آپ منکر ہو. تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو. پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں. کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں کٹر ٹھیٹ انفی. کیڑا انفی؟ کٹر انفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے. 1500 سال نہیں سرکار 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا. کہانی کرانی بند کرو. پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی. کیڑے حنفی ہو؟ المحنت والے یا اسام الرحمن والے؟ آئین دار تھلے ہوں تو پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی. یہ دونوں حنفی ہیں جی. اے دسنا ہے کہ وچ الالی حنفی کیڑا ہے. الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں. وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈلاک کی طرف نہ چلے جائیے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی فروئی اختلاف نہیں سرکار. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک دوسرے کی تکفیر ہے. تو کون سا کٹر ٹھیٹ حنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں؟ پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی.
یا تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، یعنی کافر ہی ہو گئے نا. ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اپنے مرید کے ذریعے ایک جھوٹا خواب، ظاہر میں تو اسے جھوٹا خواب، شیطانی خواب ہی سمجھتا ہوں، گھڑوایا. اور دیکھیں بیوقوف کتنے اپنے رسالوں میں چھاپتے رہے، عالم داد رسالے میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی خود چھاپا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ کہ میں تھوڑی بےزتی کرنی ہے تو تسی چھاپو. بھائی میرے تو والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کا یہ رسالہ چھپتا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں. تو اس رسالے میں انہوں نے ایک تو یہ واقعہ لکھا، اور ایک اور رسالے میں عالم داد میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرید نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں سلام اللہ علیہا وہ تھانوی صاحب کے گھر آئی ہیں. تو تھانوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. دیکھ رہا ماں کو ہے، اور پھر وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ تو وہ کم عمر تھیں، تو حضرت عائشہ کا میرے گھر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی. یعنی یہ جو آج کے صرف مفتی نہیں ہے جو مطلب مریدنیوں سے یا شاگردنیوں سے شادیاں کرتے ہیں، پرانے میں یہی کچھ سمجھے. اور تختہ مشق کس کو، اما عائشہ کو سلام اللہ علیہا. اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ شیطانی خواب نہیں ہے، جھوٹا خواب؟ دیکھ رہے ماں کو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور کام اپنے سیدھے کر رہے ہو. تو دیکھو پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ پبلکلی ہوا ہے، کمرے میں نہیں ہوا. اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے، اشرف تھانوی صاحب اپنی منجی ٹھوک گئے. اسی روایت ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی، ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح، یہ اس میں لکھا ہوا. اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا. ہاں کیونکہ قاسم نوتوی صاحب نے یہی سمجھا. ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کی اگلی قسم بھی ہے. ہاں تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں، وہی قاسم نوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ، اور وہ چیخیں مار رہے تھے، میاں میاں کر رہے تھے، وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ظاہر ہے آپ دن کو جو کچھ سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے بھی جو ہے نا، ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے. اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے، یعنی یہ روحانیت کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، نہیں، وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی ہیں، اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچائی. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. اور کتاب کا نام ہے حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ، اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائقیں لکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو، ہاں جو بھی کہیں، ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا. اور علم کی اس لگن کے بعد اصل کام ہمارے زمانے میں جو کرنے کے ہیں وہ یہ کہ جس فیلڈ میں عمر لگائی ہے اسی فیلڈ کے ٹاپ تک پہنچو. بس چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو چھوڑ دو حدیث پڑھنے کو اور اس کو. مفتی سعید صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ المہند کے جو 3 عقیدے میں نے بتائے ہیں، پوری آل دیوبندیت، آل حنفیت، جو امام حنیفہ کی طرف جھوٹ عقیدے منسوب کیے ہوئے ہیں، المہند میں ریٹن تمہارے 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی نے سائن کیے ہیں.
نمبر 1 انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے المہند علی المفند. احمد بریلوی کو انہوں نے سٹھیایا ہوا بابا کا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے آپ کے اخلاقیات بزرگوں کے بتائے ہیں, اشرف علی تھانوی نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. اس کے بعد اس میں تو کئی عقیدے ہیں جن کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے, میں نے صرف 3 دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, ٹو دی پوائنٹ بات کر لیں. جو امیر تنظیم ہے اس وقت شجاع الدین شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو مجھے مشورہ دیا وجادلہم باللتی ہی احسن, تو یہی مجادلہ حسن طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرقہ دیوبندیہ جس سے اس جماعت نے جنم لیا ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے انداز میں. مواد میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ نے ان کو آسان طریقے سے بتانا ہے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. اور اس کے لیے میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اٹھا رہا, کوئی ملفوظات شریف نہیں اٹھا رہا, میں دیوبند کے عقیدوں کی ٹیکسٹ بک جو ہے المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے, ایک پاگل انسان کے اوپر, اور پاگل انسان انہوں نے اعلی حضرت بریلوی کو کہا. ہاں جی, اس سے آپ کو کچھ حوالے دوں گا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو حوالے ہیں نا ان کو آپ نے آسان طریقے سے مجادلہ کر کے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی سمجھانا ہے. پہلے تو کتاب کا نام احمد بریلوی کو انہوں نے مفند کہا, یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے, یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہوتا. دوسرا, انہوں نے اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جیسا کہ انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں. 14ویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم, تو شیطان کا مطلب یہ ہے کہ کافر کہہ دیا نا, شیطان انبیاء پہ مسلمان شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, کافر ہوتے تھے. اچھا, تیسرا اس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی پوری جماعت جو ہے یہ وہابی فرقہ اہل حدیث, یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, ان کو خارجی کہا. یہ آپ نے آسان طریقے سے انہیں سمجھانا ہے. چوتھی بات, اس کتاب کے اوپر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہوئے ہیں, اور 30 علماء کے مزید سگنیچر ہیں, جس میں آپ کی جماعت کے بزرگان دین یوسف لدھیانوی صاحب بھی اور یہ لوگ بھی شامل ہیں سارے. بعد والے بھی اس میں اپنے سگنیچر وقت کے ساتھ ایڈ کر کے نا اس کو یعنی انڈورس کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس طرح کی کتاب کو انڈورس کیوں کیا. ٹھیک ہے جی, 4 باتیں ہوں گی. 5ویں بات, اس میں عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص میں ہے. اب وہ خواص میں کون سا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا, ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے خواص کے اندر. بتا دیں کس طریقے سے بتائیں قبروں سے. جی انہوں نے بتایا ہوا ہے, اشرف تھانوی صاحب نے خود اس کی شرح میں کتاب لکھ دی روایت ثلاثہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں اپنی قبر سے نکلے, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے, اور جس مولوی کے پاس آئے تھے سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا. ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو ظاہر ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا پسینہ نکل جائے گا. تو یہ قبر سے جائز طریقے سے یوں فیض ملتا ہے. ہاں بریلوی کریں تو علماء سو تو اڈے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا. اور میں دسنا تو پھر سو کر دینے. اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا. ہاں اسی روایت ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی, ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح, یہ اس میں لکھا ہوا. اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا تھا. ہاں کیونکہ قاسم نانوتوی صاحب نے یہی سمجھا. ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا, اور باقی لوگوں کی
یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں. اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا. ہاں ظاہر ہے یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, تو یہ پبلکلی ہوا ہے, کمرے میں نہیں ہوا. اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے, اشرف تھانوی صاحب اپنی منجی ٹھوک گئے. اور کتاب کا نام ہے حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ, اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حقائقیں لکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو, ہاں جو بھی کہیں, ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا. اور اس کی اگلی قسط بھی ہے, ہاں تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں, وہی قاسم نوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ, اور وہ چیخیں مار رہے تھے, میاں میاں کر رہے تھے, وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ظاہر ہے آپ دن کو جو کچھ سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے بھی جو ہے نا, ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے, ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے. اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے, یعنی یہ روحانیت کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, نہیں, وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی ہیں, اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچا. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کیا ہے تو میں خود ہی آپ کو اس کی تشریح کر دوں. ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم چھوڑ رہا ہوں, جو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا, وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. فی الوقت یہ کہیں سے بھاگے نہ, میں آپ کو وہ ساتھ بتا رہا ہوں. یہ 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات, المہند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش, کعبہ اور کرسی سے بھی افضل ہے. عرش سے افضل رسول اللہ کی قبر مبارک کو انہوں نے ڈکلیئر کیا. کسی آیت اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا, کوئی دلیل پیش نہیں کی, صرف ایک جو اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے نبی الاسلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک جھوٹا عقیدہ بیان کیا. اس کا میں پوسٹ مارٹم قرآن و سنت کی روشنی میں آلریڈی کئی دفعہ کر چکا ہوں. آپ نے یہ بتانا ہے یہ عقیدہ نکالا کہاں سے ہے. تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اصل میں نا انسان کی جو قبر کی مٹی ہے اسی سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے. تو بیسیکلی نبی الاسلام قبر مبارک میں جس جگہ آرام کر رہے ہیں نا, تو وہ مٹی آپ کے جسم کا حصہ ہے, اور رسول اللہ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں, اس لیے عرش بھی ایک مخلوق ہے, تو نبی الاسلام عرش سے افضل ہے. نہ دھوکہ دینا بند کرو. انہوں نے کہا وہ حصہ ہے زمین جو رسول اللہ کے ساتھ ٹچ ہے. رسول اللہ کو انہوں نے افضل نہیں کہا, وہ کہتے نہیں اس میں سے نکلا ہے. تو اس میں سے اگر نکلے ہیں تو حضرت ابوبکر عمر بھی پھر اللہ کے عرش سے افضل ہوئے, کیونکہ وہ مٹی تو کٹی ہے وہاں پہ. اور آخری بات, نبی الاسلام کی قبر مبارک کا کوئی حصہ آپ سے ٹچ ہی نہیں کیے ہوئے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو دفنانے سے پہلے قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم میں عطر کو ٹچ ہی نہ کرے. بیسیکلی شیطان انہیں پٹی پڑھاتا ہے. انہوں نے الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہ جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ ہماری رگے جان کے بھی قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کے ایکویلنٹ انہوں نے قبر رسول کو کھڑا کیا. یہ پیچھے ریزن تھی, نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. 6 چیزیں ہوگی. اور 7واں بھی عقیدہ انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے دنیا کی سی اس لیے کہا ہے وہ آخرت کی زندگی, لیکن وہ دنیا کی سی اس طرح ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی. تو باقی انبیاء بھی قبروں سے نکل کے آئے تھے. یہ سب کچھ برزخی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک دنیاوی کی طرح نظر آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی سی.
صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جاتی تھی۔ یہ انہوں نے خود سے عقائد بنا لیے میں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیاوی زندگی قبر کے اندر رسول اللہ کی یا دنیا کی سی، یہ بھاگ سکتے تھے، میں نے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا کہ یہ واقعی دنیا کی سی مانتے ہیں، آخرت کی زندگی تو ہم بھی مانتے ہیں، جسم اطہر کو سلامت ہم بھی مانتے ہیں، یہ اس کی تعویل کرتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقیقتاً دنیا کی سی مانتے ہیں۔ کیوں؟ شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب لکھا ہے، اور الیاس قادری نے بریلویوں کے فیضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم دیوبند کے، انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی صاحب جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے، انہوں نے نعت اشعار کہے تو نبی علیہ السلام نے قبر اطہر سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اندازہ کرو اے درس حدیث ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور شیخ احمد رفاعی نے چوما۔ اچھا، عبد القادر جیلانی نے نہیں چوما، کڈی بڑی بدبختی ہے، عبد القادر جیلانی کا خلیفہ ہے احمد رفاعی، وہ چوم رہا ہے، عبد القادر جیلانی نہیں چوم رہے، اور جھوٹ ہے بھائی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے۔ تو یہ واقعی حقیقتاً دنیاوی مانتے ہیں، یہ خواب کا واقعہ نہیں لکھا، انہوں نے لکھا 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ سرکار یہ وہ 3 عقیدے ہیں جو پچھلے 8-10 سالوں میں بار بار مختلف ویڈیوز میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس کا علمی جواب نہیں دے رہا۔ انہیں پتہ ہے اس کا جواب نہیں، اگر جواب دیا تو لوگ کہیں گے یار یہی گل تو بریلوی بھی کر دینے، وہ جو فرنچائز ہیں 2 علیحدہ کھولی بھی وہ ختم ہو جائیں گی۔ ابھی اور باتیں بھی ہیں، تھانوی رسول اللہ نہیں جی وہ خواب میں تھا، نہ سرکار اس میں لکھا ہوا ہے، میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، نہیں وہ دیکھیں وہ بیچارہ کہہ رہا نا میں بے اختیار ہوں۔ ہم نے کہا ہم بابی کو تو کہہ نہیں رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ بابے کو جب اس نے خط لکھا تو بابے نے کہا اس میں تسلی تھی، تیرا پیر اشلی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو نے اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بیعت کرنے والے صحابہ کرام یا تابعین ان کے ناموں کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو تھانوی رسول اللہ، اور اس میں ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، ہاں جی یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا جواب بھی وجادلہم باللتی ہی احسن کے تحت آپ نے دینا ہے۔ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ کون سی آیت اور حدیث ہے، کون سی قطعی الدلالہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ ظنی الدلالہ نہیں چاہیے، قطعی الدلالہ، جس سے آپ نے عقیدہ اخذ کیا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ رسول اللہ کی ذات نہیں، قبر مبارک اور اس کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے ٹچ ہے، آپ کے جسم کو نہیں، اس قبر کو۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ صحابہ کرام کے پاس تو حضور کے اپنے اوریجنل بال تھے، نبی علیہ السلام کا اپنا جو بال مبارک ہے نا وہ آپ کی قبر مبارک سے زیادہ عزت رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نے کہا کہ حضور کا بال جو ہے، یہ کہا بخاری میں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے عزیز ہے، یعنی دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ کا بال مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ آپ کے جو ٹھیٹ حنفی بزرگوں نے یہ عقیدہ لکھا ہے، یہ کس آیت اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے۔ اور تیسرا عقیدہ بتایا تھا کہ انہوں نے المحنت میں لکھا ہے ہم رسول اللہ کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دنیا کی سی سے مراد ہے کہ جسم سلامت ہے، نہ سرکار۔ آپ کے فضائل اعمال والے بزرگ نے فضائل حج اور فضائل درود میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے 550 سال بعد فزیکلی رسول اللہ نے اپنے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا تھا، اور 90,000 کا مجمع موجود تھا، شیخ احمد رفاعی نے چوما، اور یہ واقعہ آپ کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند مفتی تقی عثمانی نے بیان کیا ہے، ریکارڈنگ میں موجود ہے۔
ہمیں بتائیں کس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا کریں گے؟ اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر میں نے کئی حدیثیں بیان کی ہیں. بخاری میں حدیث ہے 1010 انا کننا نتوسل الیک بنبینا. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے اے اللہ ہم تیرے نبی سے توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماؤ. بارش ہو جاتی. قبر رسول پہ جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ مبارک باہر نکالے، میں پانی کا پیالہ لے کے آئے ہوں، اور صلح حدیبیہ پہ چشمے جاری ہوئے تھے، چشمے جاری فرما دیں. یہ ہے صحابہ کا دین، خلفائے راشدین کا دین، ایک آپ کے بابوں کا دین ہے. یہ تین عقیدے ہیں، ٹائم قیامت تک ہے. پوری زندہ ذریت دیوبند کی علماء کی مرے ہوئے، اگر روحانی طور پہ آپ زندہ کر سکتے ہیں اشرف تھانوی کے فارمولے پہ، جس طرح قاسم نانوتوی زندہ ہوئے، ساروں کو جمع کریں، ان تین عقیدوں کو جسٹیفائی کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. مجھے نہیں، اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. ایک آدمی کا جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا، گھر تشریف لے گئے، میں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. یہ بہت بڑی دھچکے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر. اگلا سوال ہے جی کہ ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ جن کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا. کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ مولانا نے جو بیان کیا نا، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ لکھا کہاں ہوا ہے، اور صرف لکھا ہوا نہ بتاتے بلکہ وہ اس کتاب سے پوری روایت پڑھ کے سنا دیتے، تو شاید ان کو بھی خود حیا آتی یہ بات کرتے ہوئے. جس شخص کے بارے میں یہ بات موجود تھی اس کو تو بیان کرتے ہوئے سب کو حیا آتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث آپ کسی سنی کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں، آگے سے اس کے دل کا غبار نہ نکل آیا تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں کوئی جھوٹی روایت بھی کسی سنی کو بھیج دیں، کبھی کاؤنٹر کوسچن نہیں کرے گا. حضرت علی کی شان میں بخاری مسلم سے بھی پیش کریں تو اس کو ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا، یہ کچھ یوں والی باتیں کر رہا ہے. یہ ٹرینڈ شروع میں بھی تھا. میرا جو پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ایک بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں نے کئی مثالیں حدیث سے پیش کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض تھا اور ان کو حدیثیں نہیں ہضم ہوا کرتی تھی. یہ حدیث نہیں سی ہضم ہوتی بخاری مسلم جو دونوں میں آئی ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اس روایت کی اگر انجینئرنگ شروع کریں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے، میں آج اس کی طرف نہیں جا رہا. حضرت عثمان کے بارے میں یہ روایت جعلی روایت ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ جامعہ ترمذی میں روایت ہے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے لکھ دیا کہ اس کے اندر فلاں راوی جو ہے اس کے اوپر محدثین نے جرح کیا ہے، یہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا. آل امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی شان کے بارے میں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی کوئی ایک گھاڑ لیں حضرت عثمان کو اس لیول پہ لانے کے لیے. حضرت عثمان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. میں نے حضرت عثمان کی شان میں کتنی حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کی ہیں، لیکن جو ہے نہیں ہے وہ تو نہ آپ جعلی بنائیں دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے. یہ ہمارے جہلم شہر میں ایک مسجد ہے، آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیں 8-10 سال پہلے کی بات ہے. میرے پاس ایک بھائی آئے، بڑے وہ یعنی پڑھ لکھے آدمی تھے. مجھے کہتے ہیں جی میں نے آج ایک مولانا اہل حدیث ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے. اچھا یہی والی حدیث. تو کہتے ہیں میں نے ان سے اس حدیث کا ریفرنس مانگا ہے، اگلا جمعہ آ گیا ابھی تک ریفرنس نہیں ان کو مل رہا. تو مجھے بتائیں یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ان علماء سے پوچھیں کہ جن کو یہ ریفرنس ہی نہیں مل رہا کہ حدیث کہاں ہے تو انہوں نے بیان کیوں کیے ممبر کے اوپر. کہتے ہیں جی میں نے تو اس سے بڑی بات ان سے پوچھی تھی کہ کیا نبی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ تو صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہو، تو وہ کون سے تھے لوگ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ دو ہی آپشن ہے نا، یا تو ہوں گے نہیں یا ہیں تو وہ بتائیں کون سے ہیں. تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ تو روایت ترمذی میں ہے اور یہ روایت ہی جعلی ہے. کہتا جی شکر الحمدللہ، مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ روایت ہی جعلی ہوگی. تو یہ روایت بالکل جعلی روایت ہے، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی اور احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. آپ مشکات کی 30 جلد کھول کے حضرت عثمان کا چیپٹر نکال لیں. نبی علیہ السلام نے ان کو 3 موقع کے اوپر جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، 10 مبشرہ میں وہ شامل ہیں.
نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں، ذو النورین ہیں، اتنے فضائل موجود ہیں، تو ان کو بیان کرنا چاہیے بجائے یہ کہ آپ جھوٹی. حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا، اکثر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، نبی علیہ السلام اس سے بھی آگے چلے گئے، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں کہیں پہ. سدرۃ المنتہا ہی اس کا نام ہی المنتہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ہوتا تو میں حضور کے ساتھ میں بھی آگے چلا جاتا. یہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کتنے عشق دی گل ہے، میں سڑ جاندہ پر نال جاندہ. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا. حضرت ابوبکر کیا نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اگر یہ ہوتا بھی. تو جبرائیل نے تو اللہ کی تابع داری کی ہے نا، وہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، یعنی وہ ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے تھے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا شائبہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. تو یہ روایت کمزور ہے جی. اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت، اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیثیں نہ سناؤ میں، تنوسی فتاوی شامی سنائیے، در مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے. یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا، ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف، قرآن کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے. نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین. لیکن نبی السلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. اور پھر اس کو سپرسیڈ کرنے والا خطبہ غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت اہل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو. یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا. آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا تھینک یو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں ہم تو اس
تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں, فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے, سائنس کی. وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں, یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں, اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں. اتنی بے ایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں کٹر ٹھیٹھ حنفی, اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی یہ تو سیوطی نے لکھا ہے. او بھائی سانو کی دی تو حوصلہ دیو. ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, تو تواڈے امام تے شاہی کوئی نہیں, سیوطی نے لکھا. سیوطی کون سا پرانا ہے یار؟ 500 سال پہلے ہوا, 500 سال بعد میں بھی سیوطی بنا ہوں گا, میں تو وہی بن گیا تھے. ہاں سیوطی نے اتنا مجمع ویکھیا ہونا ہے, چھڈ دیو, انج کوئی پڑھدا ہے؟ کوئی علمی گل کرو. کٹر ٹھیٹھ حنفی صاحب, میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تواڈے واسطے. ویسے تو تمہیں پتہ ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے قیامت تک کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہونا. ہم کھلا ٹائم دے رہے ہیں, شاید آپ کو توبہ نصیب ہو جائے اپنے بزرگوں کے ان عقیدوں سے, تو جواب دیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ہم آپ سے ہی سیکھنا چاہتے ہیں, اور بتائیں یہ عقیدے کیسے ثابت ہوتے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں. اب رہ گیا کہ آپ نے کہا فیلڈ ہے. سرکار آپ کی فیلڈ کو ہم کیسے مان لیں؟ آپ کے بڑے سے بڑے عالم کو ایک ان پڑھ بریلوی کہتا ہے یہ تو جاہل ہے, گستاخ رسول ہے, کتے جتنی اوقات نہیں رکھتا وہ آپ کی ڈگری کی. وہ کہتے ہیں کتے کا نام لینا بھی توہین ہے, صحابہ کہف کا کتا پھر بھی اس کی کوئی عزت ہے, وہ کہتے ہیں ان کی وہ بھی نہیں ہے. اور بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو عام جاہل دیوبندی کیا کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے. تو سرکار جن ڈگریوں کی اوقات یہ ہو کہ مخالفین ان ڈگریوں کو کتے جتنی اہمیت بھی نہ دیتے ہوں, ان ڈگریوں کی دھونس ہم پہ کیا. ایسی ڈگری لے کے آؤ جس کے اوپر سارے فرقے متفق ہو. انشاءاللہ میں 1 مہینے میں تیاری کر کے پیپر پاس کر کے وہ ڈگری حاصل کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک ہے. رہ گی میری ڈگری تو وہ موجود ہے بخاری میں, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. الحمدللہ ہم اپنے نبی کی دعوت آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی 279 نمبر آیت اپنی جگہ پہ رہے گی, میرے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو. آپ نے ماننا ہے مانے, نہیں ماننا نہ مانے. آپ کہیں چونکہ انجینئر نے بیان کیا لہٰذا میں یہ آیت نہیں مانتا, تو آپ اپنے ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. آپ نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم قیامت تک ہے. مفتی صاحب کو یہ علیحدہ سے کلپ بنا کے میری طرف سے حافظہ اللہ تعالیٰ مفتی سعید صاحب کو یہ کہہ دینا ہے. ابھی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا جو 3را نکاح پڑھایا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ عدت کے دنوں میں اس طریقے سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے کام کیوں کیا؟ اور بعد میں آپ کی آڈیو بھی ریلیز ہو گئی. ہاں یہ تو ابھی گناہ آپ کے سر کے اوپر ہے. یہ آپ لوگوں کا کردار ہے, دین کی ساتھ آپ یہ کچھ کر رہے ہیں. ہاں سنن نسائی میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی. دوسرے جب حضور نے فرمایا نا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں, دوسرے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دے میں اسے قتل کر دوں. ہاں اور آپ نے اللہ کی حدوں کو توڑا کہ عدت کے دنوں کے اندر نکاح کروایا. تو کوئی اور صحابی ہوتا تو اجازت ہی مانگتا, لیکن ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.